بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بیان کریں گے حج افراد کا مکمل تفصیلی طریقہ کہ حج افراد کس طرح کیا جاتا ہے۔ حج افراد میقات سے صرف حج کا احرام باندھے، جب میقات پہنچے تو صرف حج کا احرام باندھے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف قدوم، اس کو طواف سنت بھی کہا جاتا ہے، طواف کرے اور احرام ہی کی حالت میں رہے۔ طواف کرنے کے بعد اب احرام کی حالت میں رہے اور ممنوعات احرام یعنی جو چیزیں احرام باندھ کر حرام ہو جاتی ہے اس سے بچتے رہے۔ اب جب 8 ذی الحج ہو جائے، 8 ذی الحج کی تاریخ ہو تو تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھتے ہوئے مینا چلے جائے اور وہ اعمال کرے جو حج کے 6 ایام یا 5 ایام میں یعنی 6 دن یا 5 دن تک کیے جاتے ہیں۔ حج کا پہلا دن یعنی 8 ذی الحج مینا میں قیام کر کے جب مینا پہنچے تو وہاں پہ ظہر کی نماز پڑھے، عصر کی نماز پڑھے، مغرب کی پڑھے، عشاء کی پڑھے اور یہ اپنے اپنے اوقات میں پڑھے، یعنی ظہر کو ظہر میں، عصر کو عصر میں، مغرب کو مغرب میں، عشاء کو عشاء میں، اور کوشش کرے کہ جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اور 9 ذی الحج یعنی جب صبح ہو جائے تو نماز فجر مینا میں ادا کریں۔ مینا میں یہ 5 نمازیں ادا کرنا اور رات مینا میں گزارنا سنت ہے، لہٰذا اگر کسی وجہ سے مینا پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو جائے یعنی رات کو پہنچ جائے، آدھی رات کو پہنچ جائے یا مینا میں نہ پہنچ سکے تو کوئی دم وغیرہ یعنی کوئی آپ پہ جزا یا کفارہ اس کا نہیں ہے، اس پہ لازم نہیں ہے، لیکن قصداً ایسا نہ کرے کیونکہ یہ بھی سنت ہے، مینا میں قیام کرنا اور 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ اب جب 9 ذی الحج ہو گیا، صبح کی فجر کی نماز آپ نے مینا میں پڑھ لی تو یہ حج کا بھی دوسرا دن ہے، تو مینا میں فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد صبح تلبیہ پڑھتے ہوئے یعنی لبیک اللہم لبیک یہ پڑھتے ہوئے مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائے۔ عرفات پہنچ کر ظہر اور عصر کی نمازیں وہاں ادا کرے، ٹھیک ہے، وہاں پہ دونوں نمازیں ایک ساتھ میں پڑھی جاتی ہے۔ غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعائیں کریں، یعنی اگر آپ پہلے پہنچ چکے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل کھڑے رہیں، بس نہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، لیکن غروب آفتاب سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو اتنا کر لینا چاہیے کہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر غروب آفتاب تک تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات میں جو ہے دعائیں مانگے۔ جب غروب آفتاب ہو جائے، سورج ڈوب جائے تو عرفات سے مزدلفہ روانہ ہو جائے۔ راستے میں مغرب کی نماز کہیں پہ بھی نہ پڑھے بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کی وقت میں ادا کریں، رات مزدلفہ میں گزارے۔ البتہ اگر خواتین ہیں زیادہ ہے اور معذور لوگ ہیں تو وہ آدھی رات کو بھی جا سکتے ہیں، یعنی مزدلفہ کی طرف مینا کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں، مزدلفہ سے مینا کو روانہ ہو سکتے ہیں اگر معذور ہے، تاکہ جو ہے ان کا وقت بچا جا سکے۔ اب مزدلفہ میں رات گزار لینے کے بعد جب صبح ہو جاتی ہے تو حج کا تیسرا دن 10 ذی الحج یہ شروع ہو جاتا ہے، تو مزدلفہ میں نماز فجر ادا کر کے دعائیں کریں، طلوع آفتاب سے قبل یعنی سورج نکلنے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو جائے، اور یہاں مینا جانے سے پہلے مزدلفہ سے کنکریاں بھی اٹھا لے، یعنی شیطان کو مرنے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے پتھر کنکریاں ہوتی ہیں وہ بھی اٹھا لے۔ تو تقریباً پہلے دن تو ایک شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہے، پھر دوسرے دن اور تیسرے دن جو ہے تینوں شیطانوں کو ماری جاتی ہے، تو اس لحاظ سے 49 کنکریاں بنتی ہے، اور اگر 3 دن مارنا ہے تو پھر جو ہے 49 کے بجائے 56 کنکریاں لینی چاہیے، لیکن کنکریاں زیادہ لینی چاہیے، ہو سکتا ہے کہیں آپ سے گرے تو پھر دوسرے آپ کے پاس ہو، اور وہاں مینا میں جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے وہاں سے کوئی نہیں اٹھا سکتا، اس پہ نہیں مار سکتا، بلکہ پہلے سے آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ تو احتیاطاً 70 تقریباً اٹھا لیں تاکہ جو ہے اگر کہیں گم ہو جائے، ضائع ہو جائے تو آپ کے پاس دوسری بھی رہے۔ یہ کنکریاں آپ مزدلفہ سے اٹھائیں گے۔ تو مینا پہنچ کر 10 ذی الحج کو بڑے اور آخری جمرہ یعنی جو بڑا شیطان ہے
اس کو 7 کنکریاں مارے، کیونکہ عید کی نماز حاجیوں پہ ہوتی نہیں ہے، وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اور تلبیہ پڑھنا بند کر دے، لبیک اللہم لبیک یہ پڑھنا بند کر دے۔ حج افراد میں قربانی تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں صاحب نصاب تو قربانی کریں اور اس کے بعد بال منڈوائیں۔ لیکن اگر صاحب نصاب بھی نہیں ہے اور آپ قربانی بھی نہیں کرنا چاہتے اور آپ پر واجب بھی نہیں ہے تو آپ نے بال منڈوائے اور جو ہے یا کٹوائے اور احرام اتار سکتے ہیں، یعنی بال اتارنے کے بعد، بال کٹوانے کے بعد، منڈانے کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ احرام کھولیں یا نہ کھولیں تو طواف زیارت، یعنی یہ جو فرض طواف ہے، جو مینا میں پہلے دن جو ایک بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے اور پھر بال کٹوا دیے جاتے ہیں، قربانی کر دی جاتی ہے، تو پھر جو ہے اس دن جو طواف کرنا ہوگا وہ طواف فرض ہے، ٹھیک ہے۔ طواف زیارت یعنی حج کا طواف اور حج کی سعی کرے۔ قربانی، بال کٹوانے، طواف زیارت اور حج کی سعی کو 12 ذی الحج کی مغرب تک مؤخر کر سکتے ہیں۔ اگر رش کی وجہ سے، کسی وجہ سے آپ نے 10 ذی الحج کو نہ بال کٹوائے، نہ قربانی کی تو اور نہ جو ہے فرض طواف کیا، تو آپ 11 تک بھی کر سکتے ہیں، 12 تک بھی کر سکتے ہیں، لیکن 12 کی ذی الحج کی مغرب تک کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو پھر یاد دلا دوں کہ حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے وسعت ہے کر سکتا ہے تو پھر کرے۔ حج کا چوتھا دن اور 5واں دن یعنی 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج مینا میں قیام کرے، تینوں جمرات یعنی تینوں شیطانوں کو زوال کے بعد یعنی ظہر کی نماز کے بعد 7 کنکریاں مارے۔ قربانی، طواف زیارت اور حج کی سعی 10 ذی الحج کو نہ کر سکے تو 11 یا 12 ذی الحج کو بھی دن اور رات میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ 12 ذی الحج کو کنکریاں مارنے کے بعد اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر مینا کو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر سورج مینا میں غروب ہو گیا تو آپ کو 13 ذی الحج کی بھی شیطان کو کنکریاں مارنی ہوگی۔ حج کا چھٹا دن جیسے 13 ذی الحج ہے، اگر آپ 12 ذی الحج کو مینا سے روانہ نہ ہوئے تو تینوں جمرات کو زوال کے بعد پھر کنکریاں مارنی پڑے گی۔ یہاں پہ ایک نوٹ ملاحظہ فرمائے کہ حاجی لوگ جو قربانی کرتے ہیں وہ دم شکر ہوتا ہے، یعنی اور عید کی قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی حاجی مکہ مکرمہ میں مقیم ہو جائے اور وہ تمتع یا قران کر رہا ہے تو اس پر دم تمتع اور قران کے علاوہ عید کی قربانی بھی واجب ہوگی، بشرطے کہ صاحب نصاب ہو۔ عید کی قربانی میں اس کو اختیار ہے، وہ عید کی قربانی گھر پر بھی کروا سکتا ہے اور اگر مکہ مکرمہ میں کروانا چاہے تو بھی کروا سکتا ہے۔ یعنی اگر اس نے حج تمتع کیا یا حج قران کیا تو اس کی قربانی تو الگ ہوگی، لیکن اگر وہ الگ جیسے عید میں قربانی کرتے ہیں وہ کرتا ہے، اب وہ پاکستان میں کریں، سعودیہ میں کریں، کہیں پہ بھی کریں، وہ اس کی الگ مرضی ہے، وہ الگ چیز ہے، اور حج کی قربانی الگ چیز ہے۔ اگر حج تمتع اور حج قران کر رہا ہے، یہ ہے حج افراد کا مکمل طریقہ۔ اور پھر جب مکہ مکرمہ سے بالکل نکلنا چاہے، یعنی طواف زیارت اور فرض طواف بھی کر لی اور صفا مروہ بھی کر لی اور پھر 2 دن مینا میں قیام بھی کر لیا، اب جب بالکل مکہ مکرمہ سے جانا چاہے تو طواف وداع کرے اور اس کے بعد صفا مروہ نہیں ہے، سعی نہیں ہے، اور پھر جائے توکل کرے۔ یہ ہے حج افراد کا مکمل اور تفصیلی طریقہ۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔